میں نے سب کی سنی اور ایک سوال ہر طرف سے ہو رہا ہے اور کچھ لوگ اس کو لاؤڈلی ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں، کچھ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں، اور اس سارے سوال اٹھنے اور اس خیال کی اس جہت میں جانے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا ہو یا مین سٹریم میڈیم ہو دوسرے، وہ ایک طرح سے بال بنا کے خود دیتے ہیں کہ اس طرح سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ملتی جلتی اور اس سے ریلیونٹ قسم کی انفارمیشن ایک خاص شکل بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ اینگلنگ انسانی ذہن کو خود بخود کھینچتی ہوئی لیتی جاتی ہے ساتھ ساتھ، اور بعد میں ان کو سہولت ہوتی ہے، سارے جرنلسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو حقائق پیش کر رہے ہیں، ہم نے تو وہی بات پیش کرنی ہے جو سامنے آ رہی ہے، لیکن پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ یہاں جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بات وہ نہیں ہے۔ جیسے پچھلے تقریباً 4-5 دن میں جب سے یہ کابل پہ قبضہ مکمل ہوا ہے تو سننے میں بہت کثرت سے آیا کہ جی یہ طالبان جو ہیں یہ اب بدل گئے ہیں، انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اور پھر چونکہ کہنے سننے والے اور جن سے وہ انفارمیشن پھوٹنی ہے وہ ایک ہی اس میں سنکرونائزڈ ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے بارے میں کہتی ہے تم کو خلق خدا غائبانہ کیا، تو انہوں نے بھی جو کچھ اپنے سامنے ایجنڈا رکھا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جہاں جہاں جس ظاہری کاسمیٹک تبدیلی کی ضرورت پیش آتی ہے وہ اس کو کرتے ہیں۔ یہی کچھ جب دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت بھی یہ تو نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جو بلو دا 20% ووٹ کر کے حاصل کر کے جو گورنمنٹ بننے والی ہے اشرف غنی کی، اس کے بننے یا پھر اس کی جو لیجٹمیسی تھی اس میں کوئی اچانک تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ انتظار کر رہے تھے کہ بے ایمانوں سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ساروں کے اپنے اپنے ایکروبیٹس ہوتے ہیں، ساروں کی اپنی اپنی چھلانگیں ہیں، اپنے اپنے ان کے سیکھے ہوئے گر ہیں، ان کو استعمال کرنا انہوں نے۔ جو چیز نہیں موجود، جو چیز دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی، وہ ایک تو وہ سچ ہے جو پرسن ٹو پرسن بولا جاتا ہے، اور ایک وہ سچ جو ادارے افراد سے بولتے ہیں، حکومتیں عوام سے بولتی ہیں، وہ موجود نہیں ہے، وہ ود ان افغانستان بھی نہیں ہے، ارد گرد بھی نہیں پایا جاتا۔ کل سارا دن یو کے میں ڈیبیٹ چلتی رہی اور سارا ان کا جو ہاؤس آف کامنز تھے وہ ایم پیز اکٹھے تھے اور وہ بول رہے تھے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے بھی بات کرنی تھی، بڑی شارپ اور بھرپور تنقید بھی ہوئی، اور ان کے جو اپنے پارلیمنٹ کے اندر کے ایٹیکیٹس ہیں وہ ظاہر ہے کئی صدیوں سے اس کو سیکھتے آئے ہیں، تو اب اتنا تو ہو گیا ہے نا کہ ان کے بات کرتے کرتے بھی اگر کوئی کہے کہ میں نے کچھ کہنا ہے تو وہ فوراً بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں رستہ دیتا ہوں، آپ پہلے کہیے، اور وہ جنٹل مین اور لیڈیز کر کے ہی بات ہوتی ہے، اسپیکر کو ہتھوڑے نہیں بجانے پڑتے۔ لیکن ہم نے بھی کل بیٹھ کے اس لحاظ سے سنی کہ گویا وہیں بیٹھ کے سب کچھ جو کچھ لائیو تھی تو ہم نے بھی سنی۔ کرکس اس کا یہ تھا کہ جی ہمارا ایک نقصان تو یہ ہوا ہے کہ ہماری ادر دین یو ایس سے بھی تو کوئی حیثیت ہے اور وہ صدیوں پرانی ہے، ہمارا ایک سوورائن تشخص ہے، وہ ڈیمیج ہوا ہے کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ کے سگنیچرز کے ساتھ ہماری فوج، ہمارے وہاں پر موجود لوگ اور ہمارا الائی ہونا وہ میٹر نہیں کر رہا تھا۔ اس سے ہمیں نقصان پہنچا ہے ہمارے انٹرنیشنل سٹیٹس کو، گلوبلی ہماری جو حیثیت ہے۔ پھر دوسرا نقصان ہمارا یہ ہوا ہے
کہ وہاں ہلمند میں جو ہمارے ساتھ لوگ تھے ان کو ہم نے اپنا بنا کے ان کو ساتھ مطلب ہماری ایک کوارڈینیشن تھی. تو اب جب ہم اچانک پیچھے ہٹ گئے تو وہ ہمیں کیا سمجھتے ہوں گے. اگین یہ بھی اپنی ہی ڈگنیٹی کا رونا تھا. پھر یہ کہ جی ارد گرد کے لوگوں سے ہمارے کیا ڈپلومیٹک واسطے اور ہماری حیثیت وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب ہم منہ دیکھا کریں گے. اور پھر لامحالہ آخر پر یہ بھی کہ وہاں پہ افغان عورتیں ہیں، بچے ہیں. بعض نے یہ کہا کہ بیوروکریٹک جو اس کے درمیان پروسیس ہے اس کو منیمائز کر کے شارٹیسٹ کر کے تو ان کو فوراً وہاں سے ایویکویٹ کیا جائے، نکالا جائے. یہ سارا کچھ، اور زندگی آگے ان کو کیا دکھانے والی ہے، ان کا فیوچر کیا ہے، یہ ساری باتیں تھیں. اور ایک چیز بہرحال اس میں کامن چلتی رہی کہ چین اب جو ہے وہ ہمیں سبق پڑھائے گا اور سکھائے گا اور بتائے گا، اور اقتصادی طور پر فلاں اور فلاں، اور مطلب فیصلہ کن رول اب وہ پلے کرے گا. امریکہ کی بھی کم و بیش بات سنیں تو وہاں پہ کرٹیسزم بھی ہے، لیکن کرٹیسزم کے ساتھ جو اس کا رنگ ہے وہ یہ ہے. بالکل اسی طرح آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو کہ آپ کسی کی طرف وہ پنجاب میں یا عام شہروں میں بھی مہمان جائیں تو اگر آپ کو جلدی ہو اور آپ کھانا کھائے بغیر وہاں سے کہیں کہ نہیں ہم اب جاتے ہیں، تو ایک فقرہ بڑا دلچسپ سننے کو ملتا ہے. انج تے نہیں نہ ہو سکتا، تسی ساڈے آلاؤ تے کھانا نہ کھا کے جاؤ، پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے. وہ جو مہمان کو روکنے کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ اس میں جو اظہار ہے یا اس کی جو لائن اپنائی جاتی ہے میزبان کی طرف سے وہ یہ کم ہوتی ہے کہ تمہارا استحقاق یہ تھا اور آپ کو خدمت کیے بغیر جانے دینا یہ زیادتی ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. بلکہ اصل وہ جو اشارہ اور روح سخن ہے وہ ہمیشہ اپنی ڈگنیٹی کی طرف رہتا ہے. ایک میں ہو سکتا ہے کہ تسی ساڈے اللہ ہوتے، مطلب اس میں مہمان میٹر نہیں کر رہا ہوتا، خود میٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کے اپنے جو سوشل ڈگنیٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے کہ جی وہ نال گئے سن تو روٹی کھادیں بغیر کہ میں اٹھ کے آ گئے. یہاں پر بھی جو انسانی حقوق کا جو پرچار ہو رہا ہے اور جس حد تک انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں دلچسپی کے اظہار لے رہی ہے اور جس طرح کی بات ہو رہی ہے، ہوگا اس میں 1,50,000 لوگوں کو سنبھالا بھی جائے گا، سارا کچھ ہوگا. لیکن ایک تو اس کا جو رنگ ہے یا اس کا جو ڈومیننٹ لائن ہے، اس کے اندر جو ڈومیننٹ کلر ہے اس پینٹنگ کا، اس تصویر کا، وہ ان کی اپنی سوورینٹیز، ان کی اپنی ڈگنیٹیز اور ان کے اپنی ہسٹوریکل جو سٹیچر ہے ان دا کمیٹی آف نیشنز، وہ ان کو ڈیمیج ہوا لگتا ہے. تو وہ جن کے پلے ہی کچھ نہیں رہا، وہ ہم نے ڈیوٹ سنا ہوا تھا انڈیا کے جو گانا تھا، تو وہ ایک عورت کی آواز میں ہوتا ہے ایک مرد کی. تو مرد نے کہا کہ تم سے ملے بن چین نہیں آتا، میں کیا کروں. تو وہ جو ڈیوٹ کا جو دوسرا حصہ تھا وہ خاتون کہتی ہیں مجھے تو یہ کہنا بھی نہیں آتا، میں کیا کروں. تم نے تو ایٹ لیسٹ یہ کہہ لیا، مجھے تو یہ کہنا بھی نہیں آتا، میں کیا کروں. گئی